اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ آل عمران کا 17واں رکوع ہے اور اس سے متعلق کوئی 10 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اور یہ سوال آیت نمبر 156 یعنی 17ویں رکوع کی پہلی آیت سے متعلق ہے کہ 156 آیت میں ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جو غزوہ میں شریک ہوئے تھے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ قتل ہوتے اور نہ مرتے۔ یہ کون لوگ تھے؟ منافقین تھے یا کمزور ایمان مسلمان تھے؟ یا جیسا کہ آیت کے شروع میں ہے کافر، وہ کافر تھے۔ سب سے پہلے تو اس آیت کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 156 فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونو، نہ تم ہو جاؤ، کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور کہا انہوں نے اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزا، یا وہ غزوہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ اسے حسرت بنا دیں ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ آیت ہے جس سے متعلق یہ سوال کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان، اور اس کے مقابل ہے اپنی تدبیر اور حکمت عملی، اس پہ بھروسہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے، اور اس کے مقابل جو اپنی ان کی حکمت عملی ہے، اپنی تدبیر ہے، وہ اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے، اور اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان بھی رکھے اور پھر اس کے ساتھ تدبیر بھی اختیار کرے، تو یہ اللہ اور رسول کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے، محبوب عمل ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی حکمت عملی، اپنی تدبیر اور اپنی زندگی میں ایک پلاننگ رکھتا ہے، تو یہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو یہاں پہ جس عمل کی مذمت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ تو ایمان نہیں ہے، اور نہ اللہ کی اطاعت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنی تدبیر، اپنی پلاننگ، اپنا منصوبہ اور اپنا پروگرام، بس اس پر اعتماد اور اس پر بھروسہ ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اس کی تردید کی جا رہی ہے اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اگر انسان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ تدبیر کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے، تو زندگی میں کوئی ناکامی اور انسان کی زندگی میں اگر کوئی بھی ایسا معاملہ آتا ہے تو وہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک امتحان، ایک آزمائش خیال کرتے ہوئے اس کو برداشت کرتا ہے اور اس میں سے گزرتا ہے، اس لیے کہ انسان کی تدبیر اور انسان کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کو اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کل اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والا اگر کسی پریشانی میں اور اپنی تدبیر اور اپنی محنت کے باوجود بھی کسی مسئلے اور مشکل کا شکار ہوتا ہے، تو وہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یا اپنی طرف سے کوئی کمی خیال کرتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ایک ذریعہ بنتی ہے، اور یہ ایمان باللہ کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہاں پر جس معاملے کو ذکر کیا گیا وہ معاملہ یہ ہے کہ صرف اور صرف تدبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان نہیں، اور اسلام کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کی سپہ سالاری میں، رہنمائی میں کوئی بھی منافق ہو، کافر ہو،
وہ میدان جہاد میں نہیں گیا اسی بنیاد پر کہ میں کہیں وہاں پر قتل نہ ہو جاؤں، میں مر نہ جاؤں، تو اس نے اپنی تدبیر پر بھروسہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے گا۔ یعنی حسرت بنانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کبھی تو حادثات کا مقابلہ کرنا ہے، حادثات سے گزرنا ہے، اور انسان پر موت بھی واقع ہونی ہے۔ تو یہ ایک حسرت بن جاتی ہے کہ انسان اپنے جب ماضی پہ نظر ڈالتا ہے تو پھر اسے پشیمانی اور ندامت ہوتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح ضائع کر دی، ناکامی اور نامرادی میں گزار دی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس گروہ کا ذکر کیا تو اس کے بارے میں خود یہ فرما دیا کہ کالذین کفروا، کہ مثل ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ اور انکار کرنے والے کون سے لوگ تھے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا اور آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے خاص طور پر وہ لوگ مراد تھے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، اور جو یہود تھے، یہود میں سے ہی منافقین بھی تھے کہ جنہوں نے دو رخی پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 156 میں ان لوگوں کا، اس گروہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 157، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اسی گروہ کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال نمبر جو 2 ہے وہ بھی رکوع کی پہلی آیت سے متعلق ہے، اور میں نے اس کا جواب دے دیا کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ کن کے لیے حسرت بنا دے؟ غزوہ میں شریک ہونے والوں کے لیے، لواحقین کے لیے، عام مسلمانوں کے۔ اب یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جو یہ بات کہنے والے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ بات حسرت بنا دی گئی کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ ان کو موت آتی، نہ یہ مرتے اور نہ یہ قتل ہوتے۔ اور یہ حسرت کس طرح بن گئی؟ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ انسان نے آخر موت سے تو جا کر ملاقات کرنی ہے، ایک وقت آنا ہے کہ انسان پر موت طاری ہونی ہے، تو پھر یہ معاملہ انسان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا جب اس پر موت آئے گی، اور خاص طور پر کافروں کے لیے اور منافقین کے لیے۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ ہے آیت نمبر 157 کے بارے میں۔ پہلے اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو یقیناً مغفرت اللہ کی طرف سے اور رحمت۔ اور یہ جو مغفرت اور رحمت ہے یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو قتل کیے گئے یا وہ تم مر گئے، اس میں صیغہ ہے مخاطب کا، یعنی مخاطب سے مراد جو سیکنڈ پرسن ہے وہ ضمیر یہاں پر استعمال ہوئی ہے، وہ پروناؤن استعمال ہوا ہے۔ لیکن آگے جا کر جو استعمال ہوا وہ ہے یجمعون، کہ وہ جمع کرتے ہیں، یجمعون۔ اب یہ دو یعنی صیغے استعمال ہوئے، وہاں پر مخاطب سیکنڈ پرسن اور یہاں پر یجمعون میں تھرڈ پرسن پروناؤن استعمال ہوا۔ یعنی اس سے اشارہ کیا ہے کہ ایمان والوں سے کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا تم مر جاؤ تو تمہارے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت تیار کر رکھی ہے، مغفرت بھی اور رحمت بھی، اور یہ مغفرت اور رحمت خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو منافقین کہ اپنے مال کو، اپنی دولت کو، تجارت کو خرچ نہیں کرتے اور بخل سے کام لیتے ہیں، اور آگے جا کر ہم 18ویں رکوع میں اسی بات کو ہم پڑھیں گے کہ بخل سے کام لیتے ہیں، ان کا رویہ یہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں سے کہا کہ بھئی ان کے مال اور دولت اور ان کی تجارت کو نہ دیکھو جو یہ جمع کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مغفرت بھی عطا کرے گا اور تمہیں رحمت بھی عطا کرے گا، اور یہ مغفرت اور یہ رحمت ان کے مال سے جو یہ جمع کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو یہاں پر جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ جو جمع ہے اس سے مراد دنیا میں کمایا جانے والا ان کا مال ہے یا مال غنیمت؟ تو واضح بات ہے کہ یہاں پر
اس سے مراد ان کا مال، ان کی دولت اور ان کی تجارت ہے۔ بس اس بات کو مد نظر رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتال کی نسبت اور موت کی نسبت کی ایمان والوں کی طرف، اور مال کے جمع کرنے کی نسبت کی ہے منافقین کی طرف۔ تو جو مسلمان ہیں انہیں یہ کہا ہے کہ بھئی یہ نظر تو ایسے ہی آتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جان دیتے ہو اور ظاہری طور پر اپنی جان کو کھو دیتے ہو، یا تمہیں موت واقع ہو جاتی ہے کہ تم جان جیسی، زندگی جیسی نعمت سے تم محروم ہو جاتے ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے زندگی، جسے تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو۔ تو اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن مغفرت اور تمہیں رحمت عطا کرے گا۔ اور جو دنیاوی سامان ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے تمہارے پاس جو مغفرت اور رحمت ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر یجمعون سے مراد، ما یجمعون سے مراد ان کا مال ہے، ان کی دولت ہے، اس سے مراد مال غنیمت نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر منافقین کا ہو رہا ہے یہاں پر۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 158 ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اب دیکھیے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم یا تم مارے جاؤ، یعنی قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یقیناً اس بات کو تم یاد کر لو کہ تم سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کسی کو طبی موت آئے، کوئی جنگ سے بھاگے، کوئی جنگ میں مارا جائے، غزوہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، کوئی اپنی جان کی حفاظت کرتا پھرے اور مدینے سے ہی باہر نہ نکلے اور کہے کہ جی ہم نے نہیں جانا، نہیں لڑنا، تو چاہے جس حالت میں بھی کوئی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ضرور ہونی ہے، اللہ سے تم نے ضرور ملنا ہے۔ یہ جو تحشرون ہے اس کا مطلب ہے کہ جمع کیا جانا، اکٹھا کیا جانا، یہ تم کو اللہ کی بارگاہ میں تم ایک نہ ایک روز تم جمع ہو جاؤ گے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ دنیا کا معاملہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خفا میں اللہ نے رکھا، اخفا میں پوشیدہ اللہ نے اس معاملے کو رکھا ہے، لیکن کل قیامت کے دن کوئی شخص بھی ہوگا، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، منافق ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، اہل کتاب میں سے ہو، کفار، مشرک، سب اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے۔ یہ جواب دہی کا ایک احساس بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ تو جس سے انسان اگر قرآن پاک کا مطالعہ کرے، قرآن کو پڑھے، تو یہ تصور بھی انسان میں جاگزی ہوتا ہے، یعنی پیوست ہوتا ہے انسان کے ذہن میں، دل میں، کہ اس نے کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور سب لوگوں نے جواب دینا ہے، یعنی سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، پوری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 159، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں بہت سی باتوں کو بیان کیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور آپ کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ کتنی پیاری ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی دیندار نہیں ہو سکتا، کوئی مذہبی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں شگفتگی، نرمی، نرم مزاجی اور رحم دلی جو تھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ رسول اللہ کے اوصاف بیان کرنے کے بعد فرمایا ان سے مشورہ کرو معاملات میں۔ اس کا حکم کیوں دیا گیا جبکہ اللہ کا رسول تو بلا واسطہ اللہ سے رہنمائی لے رہا ہوتا ہے، جس سے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا؟ تو اس کا تو سمپل جواب، پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے میں جواب کی طرف آتا ہوں، اور بڑا سمپل اور سادہ سا اس کا جواب ہے اس سوال کا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ جو ما یہاں پر عربی زبان میں یہاں استعمال ہوا، یہ تعجب کے لیے، یعنی استفہامیہ تعجب کے لیے، ہم کہتے ہیں کیا ہی بات ہے، کیا خوبصورت ہے، تو یہ اب آپ دیکھیے ہم کیا استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا کو ہم تعجب کے لیے استعمال کر رہے ہیں، حیرانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ کیا ہی اللہ کی رحمت ہے یہ کہ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ قرآن پاک میں فرعون کی طرف جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا، وہاں پر لین کے الفاظ آتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انگلش کا جو لفظ لینینٹ ہے یا لینینسی جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، تو شاید انگلش میں یہ لفظ عربی کے اسی لفظ سے لیا گیا، لین سے۔
تو لنتا بھی اسی سے ہی ماخوذ کہہ لیجیے یا اسی سے ڈیرائیو ہے. تو فرمایا لنتا لہم کہ ان کے لیے آپ نرم ہیں، یہ کیا ہی اللہ کی طرف سے رحمت ہے یہ کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عرب کے لوگوں کی جو سختی ہے، سخت مزاجی، وہ تو مشہور ہے. آج بھی آپ چلے جائیے تو آج کا اگر عرب آپ دیکھیے کہ آپ حج عمرے پہ جائیں اور وہاں پر آپ بازار میں، مارکیٹ میں یا ادھر ادھر کسی بھی معاملے کو آپ اگر ڈیل کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ان کے مزاج کے اندر ایک سختی سی آپ کو نظر آئے گی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج کا اگر عرب اتنا سخت مزاج ہے تو اس وقت کا عرب کیسا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. میں اس پر ایک بات آپ کو سناتا ہوں، مجھے یاد آ گئی، شاید یہ پہلے بھی میں نے ذکر کی ہو کہ ایک کمیونسٹ تھے، سوشلسٹ. تو وہ صاحب لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی آپ یورپ جایا کرو، آپ کیا کرنے جاتے ہو ادھر مکہ مدینہ، تو ادھر پھرا کرو، امریکہ جاؤ، مغرب دیکھو، تو ادھر کیا تم دیکھنے آتے ہو. تو ایک دفعہ دوستوں نے زور شور لگا کر ان کو عمرے پہ بھیج دیا. تھے وہ کمیونسٹ، یعنی مسلمان نام تھا ان کا، شناختی کارڈ وغیرہ سارا کچھ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے خاندانوں میں، فیملیز میں لوگ ایک مسلمان فیملی کے ہی فرد ہوتے ہیں لیکن نظریات اور عقائد ان کے مختلف ہوتے ہیں. تو دوستوں نے زور شور لگو کہ ان کو بھیج دیا عمرے پہ. وہاں پر گئے اور پھر جب عمرہ کر کے آئے تو بڑے عرصے بعد کسی نے ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بڑے پکے سچے مسلمان ہیں اور داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی ہے اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کی اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کسی نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیسے انقلاب تبدیلی آ گئی. تو وہ کہنے لگے بھئی میں عمرے پہ گیا، یہ تقریباً کوئی 90s کی بات آپ سمجھ لیجئے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں عمرے پہ گیا تو وہاں پر میں نے عمرہ کیا اور کچھ خرید و فروخت کے لیے جب میں مارکیٹ میں بازار میں گیا تو عربوں کے ساتھ کچھ میرے معاملات ایسے ہوئے تو میں نے ان کے مزاج اور طبیعت میں جو سختی دیکھی کہ کوئی چیز میں نے خریدی، اگر میں نے اس پر کوئی بارگیننگ کی، بات کی، تو انہوں نے اٹھا کے مجھے دکان سے باہر پھینک دیا. ذرا بھی کوئی بات کرو، پوچھو، دوسری دفعہ تیسری دفعہ تو وہ برداشت نہیں ان سے ہوتی بات. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی میں نے یہ دیکھا کہ آج کا جو یہ عربی ہے اتنا سخت مزاج ہے کہ جب کہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں اور بڑے انقلابات آ گئے ہیں اور تعلیم اور تہذیب اور کیا کچھ اب دنیا میں موجود ہے، تو آج کا اگر یہ عرب اتنا سخت مزاج ہے اور اتنا درست روح ہے، تند خو ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عرب کیسا ہوگا. اور پھر میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، ان کے صبر، برداشت اور پھر ان کی طبیعت کے اندر جو ایک ٹالرنس میں نے دیکھی اور کس طریقے سے وہ مسکرا کر، ہنس کر ان کی بے ادبی کا جواب دیتے تھے، غیر مہذبانہ حرکت کا جواب دیتے تھے. کہ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے ایک عرابی آ گیا، بدو آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا تھا آپ کے، تو اس نے زور سے کھینچا اور آپ کی گردن پر نشان بھی پڑ گیا، لیکن آپ نے اس کو مسکرا کر اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ کہ بھئی یہ جو جتنا مال ہے، مویشی ہے، یہ دو پہاڑوں کے درمیان، یہ کوئی آپ کے باپ دادا کا نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں یعنی بدتمیزی سے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے. تو یہ انداز اس کا گفتگو کا تھا، عرابی کا، بدو کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی بات فرمایا یہ جتنا بھی مال ہے تمہارا ہے، تم اسے لے جاؤ دو پہاڑوں کے درمیان. آپ نے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں فرمایا اور مسکرا کر آپ نے دیکھا صحابہ آگے بڑھتے تھے بدتمیزی کا جواب دینے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے. یعنی یہ اس طرح کے ایک واقعات نہیں، 20 واقعات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے. مثال کے طور پر کہ ایک شخص سے آپ نے قرضہ لیا تو وہ قرض سے پہلے ہی آ گیا اور آ کر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اس کو پکڑنے کے لیے کہ اس کو ماریں، تو آپ نے بہت ہی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ عمر، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے قرض کی یعنی حسن ادائیگی کی تعلیم دیتے. آپ مجھے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے اس سے قرضہ لیا تو آپ اس کو ادا کیجئے، اور اس سے تقاضۂ حسن یعنی حسن تقاضا کی تعلیم دیتے اور اسے کہتے کہ بھائی اس طرح نہیں مانگا جاتا اپنا قرضہ، ذرا سلیقے سے، تہذیب سے مانگو. تو اسے تم یہ تعلیم دیتے، مجھے تم یہ تعلیم دیتے کہ بھائی آپ یا رسول اللہ آپ اس کو قرض دے دیں، اس کا قرضہ ہے. تو جب کہ آپ نے آگے بڑھ کر اس کو مارنے کی کوشش آپ نے کی ہے کہ اس نے جی میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے.
تو لیکن جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جی ابھی وقت موجود ہے، پڑا ہوا ہے، لیکن میں صرف یہ اخلاق آپ کا دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کس طریقے سے اس مسئلے کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے۔ تو وہ شخص جو کمیونسٹ تھا وہ اسی بات پر ہی مسلمان ہوا، وہ کہنے لگا کہ جی آج سے 1400 سال پہلے کا اگر بدو دیکھا جائے وہ کتنا غیر مہذب ہوگا، کتنا درست رو بد اخلاق ہوگا، آج کے عرب کا یہ حال ہے تو اس وقت کے عرب کا کیا حال ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے حسن اخلاق، سیرت اور آپ کے صبر اور شکر اور آپ کی استقامت اور آپ کی برداشت کی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں، اور میں اس پر ایمان لایا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے سچے اور پکے اور حق پر مبنی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار۔ بدقسمتی آپ دیکھیے کہ آج میں بھلا کیا تبصرہ کروں مسلمانوں کے کردار پر، اخلاق پر۔ اب تو بس یہی ہے کہ وہ جیسے اقبال نے کہا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو اب تو مسئلہ یہی نظر آتا ہے کہ ہم جیسے لوگ تو بس خاموشی ہی اختیار کر سکتے ہیں، کیا بولیں کیا کہیں۔ جو دنیا کی حرکات اور سکنات ہیں اور جو طریقے ہیں، جو جذبات ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور جس طریقے سے مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، کوئی عقل کی بات، دلیل کی بات نہ سناتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں اب کیا انسان بات کرے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہم مسلمانوں کی عالمی سطح پر بھی ہے، ملکی سطح پر بھی یہی معاملہ ہے کہ اب کوئی اچھی بات سننے سنانے کا ماحول نہیں رہا کہ کوئی بندہ اخلاق کی اور محبت کی بات کہے۔ آگے سے اتنے سارے دلائل، بلکہ اب جو اخلاق کی اور سیرت کی بات کرنے والا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس کے بارے میں اب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کسی کا ایجنٹ ہے، یا یہ ہمارے اندر سے محبت رسول کو نکالنا چاہتا ہے، عشق رسول کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کے جو نظریات اور خیالات ہیں، یعنی اب رد عمل کی نفسیات اور سوچ ہے مسلمانوں میں کہ بس ہم لڑنا اور بھیڑنا ہم چاہتے ہیں۔ یہ جذبات اب ہم لوگوں کے اور نوجوانوں کو بھی ہم نے ایسا بنا دیا ہے۔ تو ایسے ماحول میں بس وہی معاملہ ہے کہ بندہ کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، بس یہی صورت ہے اس وقت ہم لوگوں کی۔ تو اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہاں پہ قرآن پاک کس طرح بیان کرتا ہے۔ قرآن کا یہی اعجاز ہے کہ بہت بڑی بات کو اور بڑی طویل اور سمندر کو قرآن پاک بند کر دیتا ہے ایک دو جملوں کے اندر۔ آپ دیکھیے رسول اللہ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے مزاج اور طبیعت کو قرآن پاک نے کیسے بیان کیا۔ فرمایا فابما رحمت من اللہ، کہ کیا ہی اللہ کی یہ رحمت ہے کہ لنت لہم، کہ ان کے لیے آپ نرم ہیں، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ فظ ہوتے، فظ کا مطلب ہوتا ہے تند خو، درست رو اور سخت کلام، اور غلیظ القلب اور سخت دل، دل بھی سخت ہوتا اور آپ کی زبان اس میں بھی سختی ہوتی، تو لنفضوا من حولک، تو پھر کیا ہوتا ہے یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، یعنی آپ کے آس پاس سے اٹھ کر یہ چلے جاتے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی اگر نرم نہ ہوں اور سخت دل ہوں، سخت کلام ہوں، تو مسلمان یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی تعلیم ہے کہ ہم لوگوں کو نرم خو بننا چاہیے، نرم دل بننا چاہیے، نرم کلام ہمیں بننا چاہیے، ہمیں نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جتنا کڑوا شخص ہے وہ اتنا حق پر مبنی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ حق والا ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ کڑوی بات کرتا ہے، سخت کلام کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، غیر مہذبانہ انداز اختیار کرتا ہے، دوسروں کے نام بگاڑتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے۔ مذہب میں بھی یہی معاملہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مذہب کی بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ اس شخص کے پیچھے دنیا زیادہ چلتی ہے کہ جو بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مذہب میں بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں اور بڑی پاپولیرٹی پھر ان لوگوں کو مل جاتی ہے، علم نہیں ہوتا، فقاہت نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، بس چند وہ رٹی رٹائی باتیں، جملے، بس اسی پر ہی سارا گزارا چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ فضن ہوتے، فضن اس کا مطلب ہے کہ تندخو ہوتے، سخت کلام کرنے والے ہوتے، غلیظ القلب سخت دل،
اور لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے آس پاس سے اٹھ کر چلے جاتے. فاعف عنہم، ان سے آپ درگزر سے کام لیجیے. یہ کیوں فرمایا؟ یہ صحابہ کرام چونکہ عرب کے رہنے والے تھے اور ان کا مزاج تھا، ان کی طبیعت تھی، ان کی تعلیم اور تربیت، ہمیشہ جو قائد اور رہنما ہوتا ہے اس کو اپنے پیروکاروں سے زیادہ بلند اخلاق اور کردار کا مالک ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے ایگزامپلری ایک کریکٹر رکھتا ہے لوگوں کے لیے، ایک مثالی کردار، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو جو پیروکار ہوتے ہیں وہ جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ملوک کے دین پر ہوتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، اپنے بادشاہوں، حکمرانوں، رہنماؤں کے رویوں پر لوگ ہوتے ہیں، ان کے دین، اخلاق اور کردار پر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا فاعف عنہم، ان سے درگزر سے کام لیجیے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا آپ کیجیے. وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں مشورہ بھی ان سے کیجیے. فیضا عزمت فتوکل علی اللہ، تو جب پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کیجیے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب یہاں پہ جو سوال کیا گیا وہ بڑا اہم سوال ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ فرمایا کہ ان سے مشورہ کرو معاملات میں. اس کا حکم کیوں دیا گیا جبکہ اللہ کا رسول تو بلا واسطہ اللہ سے رہنمائی لے رہا ہوتا ہے جس سے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اچھا، مشورہ کرنے کا حکم بھی تو اللہ نے دیا ہے نا. اجتماعی معاملات میں مشورہ کرنا اللہ کا حکم ہے. اس حکم پہ عمل کرنے کے بہت سے فوائد ہیں. یعنی اللہ نے ہی حکم دیا نا کہ مشورہ کرو، یہ بھی اللہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو اجتماعی معاملات ہیں. اب دیکھیے اجتماعی معاملات میں سیاسی بھی ہوتے ہیں، خاندانی بھی ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کے معاملات بھی ہیں ان میں، اور جنگی معاملات بھی ہیں، عسکری معاملات بھی ہیں، اور معاشرتی معاملات. یہ سب کے سب معاملات ہیں، ان میں مشورے کی تعلیم ہے. اور یہ اصل بنیاد ہے جسے ہم جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی بنیاد کہتے ہیں. یہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. غزوہ بدر میں آپ دیکھیے رسول اللہ نے مشورہ کیا، غزوہ احد میں بھی مشورہ کیا. یہ جو منافقین چھوڑ کر آ گئے واپس، ان کا یہی تو دکھ تھا، یہی اعتراض تھا کہ جی آپ مدینے میں رہ کر لڑیں. اور ان کو پتہ تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑنے کا نقصان ہے، اس لیے کہ آپ دشمن کو اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہیں کہ وہ وہاں پر آ کر اگر کامیاب اور فتح اس کو ہو جاتی ہے وہ تو قابض ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا اس کے لیے. خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، مال و دولت ہے، وسائل ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں. تو منافقین کہتے تھے کہ جی یہاں لڑے. صحابہ سے جب مشورہ کیا، حالانکہ رسول اللہ کی ایک رائے یہیں پر لڑنے کی تھی پہلے، لیکن صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ تو ٹھیک نہیں رہے گا معاملہ. تو پھر مدینے سے باہر غزوہ بدر میں بھی ایسے ہی ہوا، میدان بدر میں، یہ میدان احد میں ہوا غزوہ احد. اسی طرح غزوہ خندق آپ دیکھیں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ فارس میں اسی طرح ہوتا ہے، خندقیں کھودی جاتی. تو آپ نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر عمل کیا. اور بہت سے معاملات، خانگی معاملات میں بھی رسول اللہ نے مشورہ کر کے فیصلہ دیا. اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی رائے کسی پر مسلط نہیں کی تھی، مشورے کے ساتھ آپ چلا کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے صحابہ کو، سب کو اسی بات کی تعلیم دی، حکم دیا کہ مشورہ کیا کرو معاملات میں. فی الامر، جو بھی اجتماعی معاملات ہیں سب میں، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق کا انتخاب ہوتا ہے، سیدنا فاروق اعظم کا، سیدنا عثمان غنی کا، سیدنا علی مرتضیٰ کا. آپ دیکھیے کہ یہ سارا انتخاب اس میں وہی مشاورت ہے، مجلس شورا ہے کہ جس کے ذریعے سے انتخاب کیا جاتا ہے. تو اس بات کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر تعلیم دی. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، اور یہ سوال اسی آیت سے متعلق سوال ہے، 5واں سوال، اس کو بھی ہم ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ آیت 159 عزم اور توکل اللہ سے کیا مراد ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا فَإِذَا عَزَمْتَ، کہ پھر جب آپ عزم کر لیں تو فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر ہی توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب عزم اور توکل علی اللہ سے کیا مراد ہے، اور توکل کا کیا مفہوم ہے؟ توکل اسباب و وسائل کے خلاف ہے، یہ جد و جہد عمل کے خلاف ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی مشورہ، اور دوسری بات فرمائی عزم، تیسری بات فرمائی توکل. مشورہ پہلے، دوسرے سے پوچھنا، بات کرنا، اور اپنے
اپنی رائے کا اظہار کرنا، دوسرے کی رائے کو سننا، جب مل جل کر ایک دوسرے کو رائے بتائی گئی اور اس میں سے جو بہترین رائے ہے پھر اس پر فیصلہ ہونا کہ اس کو کہ بھئی یہ اس پر اب ہم نے عمل کرنا ہے، اس رائے پر جب اس رائے پر عمل کرنا ہے تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا فیضا عزمتا، یعنی مطلب یہ کہ جب پھر تم بات کو پختہ کر لو، پکا کر لو، جب طے ہو جائے کہ بھئی یہ اب اس پر ہم نے اب عمل کرنا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہوا ہے، ہماری مجلس شورا کا یا جتنے بھی لوگ بیچ میں موجود ہیں ان میں سے سب کی رائے میں سے سب سے اچھی رائے یہ۔ اچھا، پھر فقہاء نے بھی، یعنی سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ ہم نے پڑھا ہے کہ کوفہ کی مسجد میں آپ مغرب کے بعد آپ کا پورا ایک اجلاس ہوتا تھا اور بہت بڑی تعداد اس میں طلباء کی، علماء کی موجود ہوتی تھی، اور اس میں سے امام ابو حنیفہ کی رائے کو نہیں لیا جاتا تھا، جو بہترین رائے ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس مسئلے پر سب کی رائے لی جاتی تھی، اور اس میں سے جس کی رائے عمدہ اور بہترین ہوتی تھی اس کو لکھ لیا جاتا تھا، اس رائے کو یعنی اختیار کر لیا جاتا تھا، وہ فتویٰ بن جاتی تھی۔ تو یہ پھر آگے صرف سیاسی معاملات میں نہیں، یعنی جو وقت کے ساتھ ساتھ جو شہری زندگی ہے اور پھر انسان کا جو تمدن وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا چلا گیا ہے، زندگی کا یعنی رہن سہن انسان کا بدلتا چلا گیا، پھر مسائل مختلف وجود میں آتے گئے، پھر ان مسائل کو حل کیا گیا، تو وہاں پر بھی علماء نے اسی طریقے کو اختیار کیا۔ یعنی اب بھی تقاضا اسی بات کا کیا جاتا ہے کہ بھئی علماء کی ایک مجلس شورا ہو یا ایک بورڈ ہو، یا جسے ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ایسی فقہ وجود میں آئے کہ دنیا سے ایک مسئلے پر علماء سے، فقہاء سے رائے لی جائے، ان سے مانگی جائے، جو دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں، اسلامی دنیا میں اور بر صغیر میں علماء جو رہتے ہیں سب سے ایک مسئلے پر رائے لی جائے، اور پھر اس میں سے جو بہترین رائے ہو یا جس پر اجماع ہو جائے علماء کا، پھر اس کو اختیار کر لیا جائے۔ یہ بھی ایک ہمارے ہاں سوچ اور فکر ہے علماء میں، اور مغرب میں علماء اسی طریقے سے اپنے مسائل کو حل بھی کرتے ہیں۔ تو مشورہ جو مسلمانوں سے کہا گیا، تو یہ ایک مشورہ تو سیاسی اور بڑے معاملات میں ہو جاتا ہے، مذہبی معاملات میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن گھر میں بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر کرتے ہو تو اپنا ایک امیر مقرر کر لو، اور پھر جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس کی رہنمائی میں بیٹھ کر تم مشورہ کر کے آپس میں جس نتیجے پہنچو پھر اس کو اختیار کر لو، یا امیر جس رائے کو اختیار کرتا ہے پھر تم اس کو فالو کر لو۔ تو یہ اسلام میں اس بات کا بڑا تصور ہے، اور اس سے نظم اجتماعی قائم رہتا ہے، یعنی سوسائٹی میں انتشار پیدا نہیں ہوتا، افتراق پیدا نہیں ہوتا، ایک یکجائیت اور یکجہتی سوسائٹی میں، معاشرے میں قائم رہتی ہے جب مشورے کے ساتھ انسان چلتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ پہلے مشورہ ہو گیا، مشورہ کرنے کے بعد پھر جو بات فائنل ہو گئی، پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کر لو۔ اب اللہ پہ توکل کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی حکمت عملی نہیں، حکمت عملی تو ہو گئی، مشورہ بھی ہو گیا، اور پھر عزم کی بات بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد توکل ہے۔ اور توکل کیا ہے وہ آپ بہتر، کئی دفعہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہ جب صحابی آپ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی سواری کے بارے میں پوچھا کہ بھئی آپ کی سواری کدھر ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ میں نے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دی۔ تو آپ نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، یہ فرمایا کہ اپنی سواری کو باندھو۔ اعقل البعیر کے الفاظ آتے ہیں کہ اپنی سواری کو باندھو، پھر فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ جہاز سے اگر چھلانگ لگاتے ہیں، ایروپلین سے، تو آپ پہلے اپنا پیراشوٹ وغیرہ وہ سب کچھ آپ چیک کرتے ہیں، وہ پہنتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کے بعد آپ چھلانگ لگاتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کی چھلانگ لگانا ہے ہوا میں، وہ در حقیقت آپ کا توکل ہوتا ہے۔ اب آپ اللہ پہ توکل کر کے چھلانگ لگا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مکمل انتظام آپ کرتے ہیں، یہ توکل ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے ہاں توکل، اور خاص طور پر یعنی جو تصوف اور اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، چند لوگوں کے ساتھ اس پر بات ہوتی ہے۔ اب تو عمر اسی میدان میں گزری ہے، اسی دشت کی سیاحی میں، تو ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں علم کی کمی ہوتی ہے، ورنہ صوفیاء کا بھی یہ ہرگز تصور نہیں ہے اس طرح کے
توکل کا جس طرح آج کل لوگ بیان کرتے ہیں، اگر علم کے ساتھ اس بات کو سمجھا جائے اور صوفیاء کی جو کتب ہیں خاص طور پہ امام غزالی کو پڑھا جائے تو اس طرح کا کوئی توکل ہمیں کسی کے ہاں بھی نہیں ملتا کہ انسان حکمت عملی بھی اختیار نہ کرے اور اسباب اور وسائل کو بھی جمع نہ کرے۔ مسلمان کا طریقہ یہ کہ اسباب اور وسائل پر وہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے، اور اسباب اور وسائل کو اختیار اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی سواری کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، اپنے پیراشوٹ کو باندھو، اس کو چیک کرو، دیکھو کہ صحیح ہے، اس کے بعد چھلانگ لگاؤ، اللہ پہ توکل کر کے ہوا میں کود پڑو، تو یہ در حقیقت توکل ہے۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اور یہ قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں بھی اسی توکل کو ہی قرآن پاک نے بیان کیا، پہلے مشورہ اور پھر جب ایک فیصلہ ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ پر توکل ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، آیت 161 میں غل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد خیانت ہے تو رسول کریم کو یہ کیوں کہا گیا، حالانکہ آپ صادق و امین قبل از نبوت سے بھی آپ کی یہی شہرت تھی؟ پہلے اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ 2 آیتیں ہیں جو ترجمے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنین کو چاہیے کہ وہ توکل کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے یہ شان کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے یا بدعہدی کرے یا بے وفائی کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بے وفائی کرتا ہے یا بدعہدی یا خیانت کرتا ہے کل قیامت کے دن اپنے اس خیانت کے ساتھ وہ اللہ کے پاس آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں جو غیل کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ خیانت کریں یا بدعہدی کریں، یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی صحابہ کے متعلق نہیں کہا جا رہا کہ جنہیں رسول اللہ کے بارے میں کوئی شک تھا نعوذ باللہ، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے منافقین کے بارے میں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، کتنے مسلمان تھے جو شہید ہوئے، غزوہ بدر میں بھی ہوئے، غزوہ احد میں آپ دیکھ لیں 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ کتنے گھر پھر بے آسرا بے سہارا ہوئے۔ ادھر سے منافقین کا بیان بھی آپ پڑھیے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تم نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے، موت تمہاری واقع نہ ہوتی، تم بھی ہماری طرح یہاں پر گھروں میں رہ جاتے۔ اب چونکہ واضح بات ہے منافقین کے مسلمان رشتہ دار تو تھے نا، کوئی کسی کا بھائی تھا، کوئی کسی کا بیٹا تھا، کوئی کسی کا باپ تھا جو مسلمان تھے، اور پیچھے جو رہ جانے والے جو منافقین تھے وہ کسی نہ کسی حوالے سے رشتہ دار تھے نا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کہ جب مسلمانوں نے اپنا مال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا یا وہ میدان احد میں شہید ہو گئے تو یہ کہنے لگے کہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کتنی بدعہدی ہے اور یہ کتنا یعنی کہ آپ کا یہ خیانت ہے کہ دیکھو کہ ہماری جان ہمارے مال سب کچھ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہمارے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا کہ بھئی اللہ کے رسول تو آئے تھے کہ بھئی ہم کلمہ پڑھیں، ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمیں حفاظت ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ہمارے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا۔ تو ہمارے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، مال ہماری دولت سب کچھ لٹا گیا اسلام کی راہ میں۔ تو وہ اس طرح کا پروپیگنڈا منافقین کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس کو ہدف تنقید بنایا کرتے تھے، ہدف تہمت بنایا کرتے تھے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا جواب دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو کوئی اس حوالے سے نعوذ باللہ کوئی شک نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معاملہ فرمایا وہ بالکل صدق اور امانت کے ساتھ اور بالکل عدل اور قسط کے ساتھ آپ نے معاملہ فرمایا، ہر معاملہ۔ صحابہ کو کوئی شک نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے منافقین کہ جو اس طرح پروپیگنڈا کرتے تھے
کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ اسلام کی راہ میں چلا گیا، ان کے لیے تو تباہ و برباد ہوا، لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات تھی۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو، ہمارے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ تو یہ در حقیقت منافقین کو اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا، آیت نمبر 162 ہے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ تو کیا وہ شخص کہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کماتا ہے اور اسی میں گھرا ہوا ہے، وہ مأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ کتنی ہی بری جگہ ہے رہنے کی۔ تو یہ در حقیقت اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ منافقین کے حوالے سے یہ کہا گیا۔ اور اسی طرح صرف غزوہ احد نہیں بلکہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی ایسے لوگ بیچ میں سے تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا شروع کر دی، اور وہ لوگ تھے کہ جن کا تعلق منافقین کے ساتھ تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا ہم درجات عند اللہ، یہ جو لوگ ہیں، ایک وہ طبقہ کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مال اور اپنی جان کو قربان کیا، اور ایک وہ طبقہ کہ جو پیچھے بیٹھا رہا اور افواہیں پھیلاتا رہا، پروپیگنڈا کرتا رہا۔ کہا کہ ہم درجات عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ان کے الگ الگ درجے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے کہ 164 آیت نمبر میں رسول اللہ کی بعثت کو احسان قرار دیا گیا۔ آپ کی شخصیت مومنوں کے لیے کس اعتبار سے اللہ کا احسان قرار پائی؟ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ پہلی بات کیا بیان کی؟ فرمایا کہ یہ جو اہل عرب، یعنی ان سے کہا کہ بھئی تمہارے اندر ہی اللہ نے رسول بھیجا، یعنی یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ رسول اللہ کو تمہارے اندر بھیجا، تمہارے خاندان میں، تمہارے قبیلے میں، تمہاری سرزمین میں، ایک بات۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یعنی احسان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے مقصد کو بھی بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ آپ تلاوت آیات کی تلاوت کرتے ہیں، نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، یہ دوسرا احسان۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ پہلے یہ گمراہی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی۔ اب اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ بھیجا ان میں رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے یہ رسول، اور ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ یہ لوگ پہلے تھے واضح کھلی گمراہی میں۔ یہ آیت نمبر 164 کی وضاحت ہو گئی۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے۔ آیت نمبر 165 میں مصیبت کا ذکر ہے۔ یہ کہنے والے کون لوگ تھے؟ یہ کہاں سے آئے؟ مومنین تھے یا منافقین؟ اور ضمناً ایک سوال ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ قرآن کریم کے متن میں کثیر ضمیریں استعمال ہوتی، ضمیر سے مراد پروناؤن، یعنی اس کا، ان کا، اور وہ، تو یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ یعنی کہ ضمیریں استعمال، جس سے بہت خلط مبحث ہوتا ہے، یعنی بندہ الجھ جاتا ہے۔ عام آدمی کو مشکل پیش آتی ہے کہ اس ضمیر کا مرجع مومنین ہے یا منافقین ہے، خدا ہے یا رسول۔ عام آدمی اس کا تعین کیسے کرے؟ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ عام آدمی کے لیے مشکل اس لیے نہیں رہتی کہ وہ ہمیشہ ترجمہ پڑھتا ہے، اور جب ترجمہ پڑھتا ہے تو مفسر نے، مترجم نے وہاں پر ہر چیز کو واضح کیا ہوتا ہے، تو اس لیے عام آدمی کے لیے تو مشکل کوئی نہیں ہے۔ باقی رہے علماء، تو واضح بات ہے کہ جو طلباء ہوتے ہیں، علماء فضلاء ہوتے ہیں، وہ پھر یہ باقاعدہ صرف کا، نحو کا علم حاصل کرتے ہیں۔ صرف و نحو کا جب علم حاصل کرتے ہیں تو وہ پھر اس کی مہارت بھی حاصل کر لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، یعنی غزوہ احد میں، قد اصبتم مثلیہا، جب کہ تم 2 دفعہ اس جیسی 2 چند
تم ان کو پہنچا چکے ہو تکلیفیں مصیبتیں، ایک غزوہ بدر میں، دوسرا غزوہ احد میں۔ قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ قل هو من عند انفسکم، فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اپنے اعمال کی شامت، یعنی کہ مسلمانوں سے یہ کہا کہ بھئی اگر تمہیں کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے غزوہ احد میں، اس کی وجہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، یعنی جس نے رسول اللہ نے تمہیں رہنمائی کی تھی، تم نے وہ حکم عدولی کی، تم سے وہ خطا ہوئی جس کی وجہ سے یہ تکلیف تم لوگوں کو پہنچی۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے، وہیں کھڑے رہتے، وہاں سے نہ ہٹتے، تو پھر یہ مشکل تمہیں پیش نہ آتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ کل تم جب کہا تو مسلمانوں کی بات کہی جا رہی کہ تم نے کہا، قل هو من عندی، کہہ دیجئے یہ، یعنی یہ سے مراد کیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے کہ یہ تمہارے اپنے طرف سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو ضمائر سے بات کو سمجھنا کہ اس سے مراد کون ہے، یہ عالم کے لیے اور مفسر کے لیے تو مشکل نہیں، مترجم کے لیے، عام آدمی کے لیے اگر مشکل ہے تو واضح بات ہے کہ وہ اس کی مہارت نہیں رکھتا، اس علم النحو علم الصرف کی، تو لہٰذا وہ پھر علماء پر، مفسرین پر بھروسہ کرتا ہے، وہ پھر قرآن پاک کا جو ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے وہ اسی کا مطالعہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر ہے 9 اور آیت نمبر ہے 166۔ 166 میں دو جماعتوں کی مٹ بھیڑ کا ذکر ہے۔ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ دونوں گروہ کے باہمی مکالمے کو بیان کرنے کا قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اب اس آیت کے آخر میں اور 167 کے شروع میں دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اب دیکھیے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہیں پہنچی، یعنی جو مصیبت پہنچی جس دن تم دو گروہ آپس میں ٹکرائے تھے، آپس میں تم دو گروہ لڑے تھے، فبإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یہ تھا، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ مومنین جان لیں، ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ جان لیں جو لوگ منافق تھے، وقیل لہم، انہیں کہا گیا، تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، لڑو، او ادفعوا، یا کم از کم مدافعت تو کرو، دفاع تو کرو، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے ہوتے کہ لڑنا ہے تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ الفاظ منافقین کے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو اپنے ساتھ 300-400 کے لشکر لے کر واپس جا رہا تھا، تو اس نے یہ بات کہی کہ بھئی آج تو لڑائی ہو نہیں رہی، اگر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ لڑتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، فرمایا کہ اس دن کفر ایمان سے زیادہ ان کے دلوں کے قریب تھا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، یعنی ان کے دلوں میں اس سے بھی زیادہ بغض ہے، دشمنی ہے، اور جو یہ اپنی زبان سے بات کو بیان کرتے ہیں یہ کم ہے اس سے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اب یہاں پر دو گروہوں کا ذکر ہو گیا۔ دیکھیے، پہلے اللہ نے یہ بیان کیا کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ جب تم دو لشکر لڑے تھے اور جو تمہیں مصیبت پہنچی تھی تو یہ وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تمہیں کوئی تکلیف تمہاری خطا اور غلطی سے بھی اگر پہنچتی ہے تو اس میں ایک مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بھائی تم لوگ اس آزمائش اور امتحان سے گزر کر تم وہ غلطی پھر نہ کرو جو تم نے پہلے کی، اپنے ایمان میں خود کو پختہ کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اپنے آپ کو پختہ کر لو۔ اب یہ جو اذن کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا وہ یہی ہے کہ جو تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس کی وضاحت ہم نے ایک دو رکوع پہلے ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ اذن سے کیا مراد ہوتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان کا معاملہ جو دنیاوی طریقہ ہے اس کے مطابق جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور کئی مقام پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے چاہتا تو نہیں ہے لیکن وہ تکلیف انسان کو اس لیے پہنچائی جاتی ہے تاکہ اس میں پختگی پیدا ہو اس کے ایمان میں، اور وہ آزمائش اور امتحان کے ذریعے سے سبق سیکھے اور آگے کی طرف بڑھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کر دیا،
یعنی مومنین کا اور منافقین کا، ان کا بھی یہاں پر یعنی ذکر کر دیا، اور آگے یہ بتا دیا کہ انہیں یہ کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو یا کم از کم دفاع تو کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جانتے ہوتے جنگ کا تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے اور تمہارے ساتھ لڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان کے دلوں میں جو کفر ہے وہ ایمان سے زیادہ ان کے قریب ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو کچھ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں یہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو یہ پوشیدہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 169 ہے اور آخری سوال ہے۔ 169 شہداء کو مردہ کہنے کی ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ ان کا تقدس ہے یا ان کی زندگی کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس زندگی کی نوعیت کیا ہے؟ اب یہ سمپل سی بات ہے، دیکھیے کہ پیچھے ہم اتنا پڑھ کر آئے منافقین کے حوالے سے کہ وہ کس طرح کہتے تھے کہ بھئی اگر ہماری اتنا گھروں میں رہتے تو تم لوگ مارے نہ جاتے، تمہارا قتل نہ ہوتا اور تمہاری زندگی بچ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی موت کے بارے میں یہ بتایا کہ بھئی ان کو تم خیال بھی نہ کرو کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، اس لیے کہ موت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو انسان میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، ایک دہشت پیدا ہوتی ہے۔ تو موت کے لفظ کے بجائے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو ہرگز، بلکہ موت کہنا تو دور کی بات، کہا سوچو بھی نہیں کہ یہ مردہ ہیں، اس لیے کیوں انہوں نے جو زندگی اپنی دی ہے وہ اللہ کی راہ میں دی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آخرت کے تصور پر، عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے، مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اس لیے یہ زندگی در حقیقت ختم نہیں ہوتی، اگلی زندگی پھر اسی زندگی کا تسلسل ہوتی ہے، یعنی حیات جو ہے یہ ایک تسلسل ہے، انسان پر موت طاری ہوتی ہے لیکن جو عالم برزخ ہے وہ بھی ایک حیات کا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد آخرت کا مرحلہ ہے۔ تو اس لیے جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، زندگی اپنا چہرہ بدل رہتی ہے، اپنا درجہ بدل لیتی ہے، اپنی منزل بدل لیتی ہے، اپنا مرحلہ بدل لیتی ہے، لیکن زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان کا ایمان ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان بھی کیا۔ تو چونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی مر گئے، ختم ہو گئے، اس کے بعد تو بس مٹی میں مل گئے، ہمارا وجود ختم ہو گیا، اب اس کے بعد نہ کوئی عالم برزخ ہے، نہ اس کے بعد عالم آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے، اپنا عقیدہ وہ یہ رکھیں، لیکن جو مسلمان ہے اس کو یہ کہا کہ نہیں، تم گمان بھی نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں کھانا پینا بھی ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے، روح کی تازگی بھی ہے، علم بھی ہے، ہر چیز یرزقون کے اندر شامل ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر کیا دیتا ہے۔ یہاں پر ہم دنیاوی زندگی جو ہماری ہے اس میں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی جو بھی رزق ہوتا ہے انسان کے لیے، پھل ہے، سبزی ہے، اور اس کے علاوہ گندم ہے، اس کے علاوہ علم ہے، یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دیا ہے یہ سب رزق کہلاتا ہے۔ اب وہاں پر اس کی صورت کیا ہوگی اس کے بارے میں تو قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ ہم نے وہ کچھ ان کے لیے پوشیدہ کر کے رکھا ہے کہ جس کا تصور بھی یہاں پر انسان کے خیال سے نہیں گزر سکتا کہ وہ کیسی چیز اور کیسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مومنین کے لیے اور جنتیوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اب دیکھیے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو انہیں ابھی نہیں ملے اور ان کے پیچھے رہ گئے، ان کے بارے میں بھی خوش ہیں، یعنی وہ کبھی آ کر ہم سے ملیں گے اور وہ بھی یہاں پر اسی طرح لطف اندوز ہوں گے جس طرح ہم یہاں پر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون، خوف کا تعلق حال، موجودہ حال یعنی وقت سے ہوتا ہے، اور جو حزن ہوتا ہے اس کا تعلق آنے والے وقت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی نہ ان کو موجودہ وقت میں کوئی غم اور دکھ ہے اور نہ آنے والے وقت کے بارے میں ان کو کسی قسم کا اندیشہ اور خدشہ ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ اللہ کی نعمت سے خوش ہوتے ہیں اور فضل سے خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے نعمت ہو گئی، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے اعمال کا بدلہ نعمت ہو گئی، اور جو فضل ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اضافی جو نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے
وہ فضل کی صورت میں ہو گئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ رکوع نمبر 17 کا اختتام ہوتا ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ بہت سے مسائل اور اشکالات آج سوالات کی صورت میں، جوابات کی صورت میں ہمارے دور ہوئے ہیں، اور مطالعہ سے، تحقیق سے، پڑھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ اس درس سے مجھے بھی جتنا فائدہ ہو رہا ہے، عام طور پر اتنا فائدہ صرف مطالعہ کرنے سے انسان کو نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتھ جوڑا، اپنی کتاب کی محبت عطا کی اور تعلق عطا کیا کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ہی ان مجلسوں اور محفلوں کو ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا کیے رکھے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔